تو آپ نے جو ایک طویل عرصہ دیکھا براہ راست، بہت سی جگہوں پہ حکومتیں بنتے ہوئی دیکھی، وہاں پہ جنگیں ہوتی دیکھی، اس سے پہلے سوویت یونین کا دور دیکھا، اس کے بعد جو افغانستان میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی ان کا دور دیکھا، پھر طالبان کا عروج کا دور دیکھا، پھر ان کے سقوط کا دور دیکھا. تو ان تمام جنگوں کو جو آپ نے دیکھا تو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ جو جنگوں کی جو نفسیات آپ نے ابھی تک ان تمام جنگوں کے انالیسس سے سمجھی ہیں وہ کیا ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب سے پاکستان ٹوٹا ہے نا، مشرقی پاکستان جب ہم سے جدا ہوا، اس کے اسباب اندرونی بھی تھے، بیرونی بھی تھے، ہماری غلطیاں، سب کچھ چیزیں اپنی جگہ پر. اس کے بعد سے حملہ رکا نہیں ہے. یہ بہت غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اتنے سال جنگ رہی ہے اور پھر خاموشی رہی یا جنگ نہیں ہوئی. جنگ مسلسل پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. اگر صوفی جمعہ صاحب جو تھے، جمعہ صوفی ایک ہے نا، ان کی آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں. چونکہ میں افغانستان کے 32 صوبے میں نے دیکھے ہیں. افغانستان کی تاریخ کو جتنا میں جانتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا افغانستان کے باہر لوگوں کو شاید اتنا پتہ نہ ہو. تو یہ جو افغانستان ہے، افغانستان کی اس زمین کو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ استعمال ہوا. جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو پاکستان کا مورال بھی ختم ہو گیا تھا، پاکستان پر وسائل ہی نہیں تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے قومیت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے پختونستان بنانے کا اعلان کیا. ادھر سے جو بلوچ تھے ان کو ورگلایا اور آزاد بلوچستان یا گریٹر بلوچستان، اور یہ سارے لوگ کابل میں چلے گئے. وہاں را اور موساد اور خاد ان کی طرف سے چیزیں ہوتی رہیں. تو اس وقت میں شیر پاؤ جو وزیر اعلیٰ سرحد کے تھے ان کو شہید کیا گیا دھماکے میں. تو انہوں نے، جمعہ صوفی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے کیا تھا، کیونکہ وہ سیکٹری تھے. تمام سفارت خانوں میں وہ جاتے تھے اور جتنا پیسہ سوویت یونین سے آتا تھا، انڈیا سے آتا تھا، اس کو یہ وصول کرتے تھے اور یہ آگے سب ان کو استعمال کرتے تھے. تو میرا تجربہ اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ حملہ پاکستان پہ مسلسل ہو رہا ہے. جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت پاکستان کو اتنا مضبوط کیا، جس پہ لوگ برا بلا کہتے ہیں. اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو برا بلا کہنا چاہیے. جنرل ضیاء الحق کی جو پالیسیاں تھیں، اگر ان پالیسیوں کو برقرار رکھا جاتا تو یہ نتائج نہ ہوتے جو بھی. تو اگر ایک حکومت آتی ہے اور دوسری حکومت پہلی پالیسی کو ختم کر کے نئی پالیسی جاری کرتی ہے، تو اس میں کس کو کہیں گے کہ کس کا قصور ہے؟ یہ جو پختونستان اور آزاد بلوچستان کے لوگ تھے، ان کے سارے مراکز کابل میں تھے اس وقت. اور میں نے وہ گھر دیکھے ہیں جہاں یہ بڑے بڑے یہاں کے جو سردار تھے وہ وہاں رہتے تھے، اور ان کی جو تفصیلات وہاں ہم نے دیکھی. ان کا جو انٹیلیجنس کا ادارہ تھا، وہاں جو ان کے نام لکھے ہوئے تھے، جو ان کو ماہانہ ملتا تھا، سالانہ ملتا تھا، بہت وہ اتنا حیران کن تھا. اس سے پتہ چلتا تھا کہ انڈیا اور موساد اور سوویت یونین جتنے بھی مخالف لوگ تھے وہ ملک تھے. انہوں نے افغانستان کو ان کے لیے جنت تھی. تو جو وہاں سے ہم نے جو نام دیکھے اس میں مذہبی لوگوں کے نام بھی تھے. آپ حیران ہوں گے کہ بعض بڑے بڑے مذہبی جو لیڈر تھے ان کو بھی وہاں سے پیسہ آتا تھا، قوم پرستوں کو بھی پیسہ آتا تھا، سیاسی لوگوں کو بھی پیسہ آتا تھا. اور بہت سارے ہمارے یہاں تحریکیں جو صوبائیت کے حوالے سے اٹھتی ہیں، تو ہمیں افغانستان جا کر پتہ چلا کہ اس کا مرکز بھی افغانستان میں تھا. اور اگر کبھی ایسا موقع مل جائے کہ وہ جو ان کے پاس جو دستاویزات وہاں رکھی ہوئی ہیں اس میں سے اگر کچھ چیزیں دنیا کو بتائی جائیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چند لوگ اپنے اٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں سے فلاں قوم پرست ہیں، فلاں تنظیم ہے، فلاں مذہبی تنظیم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پیچھے سے باقاعدہ ایک سلسلہ ہے. تو میری زندگی کے تجارب یہ ہیں کہ کوئی بھی جنگ بغیر کسی ملک کے ممکن نہیں ہے. تو جب کسی جنگ کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے نوجوان ان کے لیے استعمال نہ ہو سکے. یہ جو افغانستان کا میں نے ذکر کیا نا، افغانستان میں صرف 7 سال امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے جو 7 سال تھے، یہ ایسے تھے جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے بہت زبردست کوآپریشن کی، مدد کی اور اچھے تعلقات بنائے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آیا جو پاکستان کے ساتھ ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پاکستان کے ساتھ اس کا رویہ. اور پاکستان نے بھی ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنی ساری فرش راہ کر دی تھی، ساری سہولتیں، ساری چیزیں. تو یہ بڑا المیہ ہے اس وقت میں. ملا عمر کو تو آج بھی وہاں کے لوگ اپنا رہنما، رہبر مانتے ہیں. پھر ان کے جانے کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ رویے میں اتنی بڑی تبدیلی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک دم نہیں ہوئی تبدیلی. اس کے 2-3 اسباب ہیں اس کے.
ایک یہ کہ جو 50 لاکھ یا کتنے لاکھ افغانوں کو پاکستان نے ان کو مہمان بنایا، ان کو تو پوری جنگ یہاں سے ہوئی. پھر سوویت یونین کے بعد جو ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی وہ یہاں سے اس کو سپورٹ ملی پوری اس میں. تو ان کو جو بھی پاکستان کے دشمن تھے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی فوجی قوت اور ایٹمی قوت اور مذہبی حوالے سے اور اسلامیت کے حوالے سے اصل یہاں سے ہو رہا ہے. جب تک اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا. تو انہوں نے افغانستان میں کابل میں ایک تو میڈیا انہوں نے بڑے پیمانے پہ شروع کیا. اور اس میڈیا میں کوئی 50 سے زیادہ وہ چینل تھے جن کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا، جن کے تمام اخراجات انڈیا. تو انہوں نے 20 سال یہ بیج بویا ہے پاکستان کے خلاف افغانوں میں. جو پاکستان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی تھی اس کو اتنے زیادہ انہوں نے اٹھایا کہ میڈیا کے یہ اثرات ہیں. اور آج افغانستان کے لوگ نہ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، نہ روس کے خلاف بولتے ہیں، نہ انڈیا کے خلاف بولتے ہیں، نہ ایران کے خلاف بولتے ہیں. کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں خاص طور پہ طالبان کے خلاف وہ تو امریکہ اور نیٹو نے کیا نا، جو بھی کچھ جو مظالم کیے تھے. پھر جو شمالی اتحاد تھا ان کے ساتھ تو ایران تھا، پھر سوویت یونین تھا، روس تھا. تو آج آپ افغانستان کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، چاہے وہ فارسی میں ہو، پشتو میں ہو، حتیٰ کہ وہاں کی جو سرکاری جو ان کے ٹی وی چینل وغیرہ ہیں وہ مسلسل پاکستان پہ ایک ہدف تنقید بناتے ہیں پاکستان کو. کوئی بات امریکہ کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات انڈیا کے خلاف. حالانکہ انڈیا نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، پھر شمالی اتحاد کا ساتھ دیا، پھر نیٹو کا ساتھ دیا. تو تینوں زمانوں میں انڈیا مسلسل طالبان کے خلاف تھا، مجاہدین کے خلاف تھا. لیکن اس وقت میں انڈیا کے خلاف بھی کوئی بات نہیں آپ کو نہیں ملے گی. امریکہ نے جو کچھ مظالم اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ملے گی. ایران نے 70,000 سے زیادہ جو لوگ شہید ہوئے تھے طالبان مختلف جنگوں میں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ایران کا تھا. تو ایران کے خلاف بھی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. اور روس نے تو ویسے ہی بہت کچھ کیا تھا. تو یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ جو میڈیا تھا انہوں نے اتنا زیادہ استعمال کیا پاکستان کے خلاف کہ ہر بالعموم افغانستان میں پاکستان کا نام لینا ایک گالی بن چکا. دوسری بات یہ کہ جو پاکستان نے افغانوں پر احسانات کیے تھے، خود پاکستان کے اندر ایسے لوگ تھے جو ان احسانات کی بجائے کچھ انہوں نے زیادتیاں بھی کی، جن میں ملا عبدالسلام ضعیف کو جس انداز سے حوالے کیا گیا میں سمجھتا ہوں بہت غلط تھا. تو اس انداز کی کچھ چیزیں ہوئیں، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوا. لیکن میں ان غلطیوں پر بات کھلم کھلا نہیں کرتا. جہاں جگہ ہے بات کرنے کی وہاں میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی اس غلطی کا نتیجہ ہے. اس غلطی اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں وزارت داخلہ بھی شامل ہے، اس میں وزارت خارجہ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے بعض ادارے بھی شامل ہیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا اس گفتگو کو اس سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ غلطیاں اس میں ظاہر ہے، کچھ غلطیاں جو آپ نے بڑا کھل کے بتا دیا، یہ وہی چیزیں ہیں جو افغانستان کے لوگ بھی بولتے ہیں، سیم چیزیں. لیکن جب کمپیریزن کرتے ہیں غلطیوں کا تو وہ ممالک جنہوں نے ان پر براہ راست جنگ مسلط کی، ہندوستان کی آپ نے مثال دی، ایران نے 70,000 طالبان ان سے زیادہ ان کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے جس طرح آپ نے بات کی. تو کیا پاکستان کی غلطی سب سے اتنی بڑی ہے کہ سب کو چھوڑ کے وہ پاکستان کے اوپر پھر پڑے؟ نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کے افغانوں پر، طالبان پر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ افغان قیامت تک اس کا بدلہ نہیں ہے اس کو ادا کر سکتے. سالانہ 54,000 زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. 54,000 زخمیوں کا علاج. 500 کمانڈر ان کے یہاں رہتے تھے، میں بچوں کے 25 ان کے شورا کے ممبر یہاں رہتے تھے، 16 ان کے وزراء یہاں رہتے تھے، 32 گورنر رہتے تھے، اور 3 لاکھ لوگ روزانہ آنا جانا تھا. اور کس طریقے سے رہ رہے تھے یہ مغربی دنیا کو معلوم ہے سب چیزیں. اور کس حالت میں وہ آئے تھے، سوائے چادر کے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو اتنی بڑی جو جنگ لڑی گئی ہے تو دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے لڑی گئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ افغانستان کے طالبان کے پاس اتنا بھی کوئی شرعن عذر ہو. شرعن بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے بھی، جو دنیا کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیے اس کے لحاظ سے بھی، میں ان کو بالکل اس بارے میں نہیں سمجھتا کہ وہ معذور ہیں. لیکن اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، غلط کیا انہوں نے، اور ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. افغانوں سے اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ ملا عبدالسلام ضعیف کو سفیر ہونے کی حیثیت، سفیر ہوتے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے امریکہ کے حوالے کیا، اس کی کوئی اس کی جواز نہیں ہے بالکل. اور اگر کسی اور کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا ہے تو پاکستان کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن اس سے بڑا ظلم وہاں سے ہو رہا ہے. اگر دونوں کو آپ ان کا موازنہ کریں تو ان میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے سرے سے. اور 3 سال تک پاکستان نے اتنا صبر کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے اندرونی طور پر. اس لیے میں بالکل 1% بھی ان کو
نمبر نہیں دوں گا کہ آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ایک ریاست کو، ایک عالم اسلام کی اتنی بڑی ایٹمی طاقت کو آپ نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے یا آپ کے کچھ لوگ شریک ہیں اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کچھ وہاں سے زمین استعمال ہو رہی ہے یا وہ ان کی پراکسی استعمال کر رہے ہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ جو فیصلہ خود طالبان کے امیر نے علماء سے کروایا اور سب کے دستخط، اور وہ تحریر ان کے پاس ہوگی کیونکہ وہ تو بہت بڑی تحریر تھی، اور اگر وہ نہیں ہے تحریر، یعنی جنگوں میں کوئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو جتنے نام میں نے بتائے ہیں وہ تو حیات ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ جو دوحہ میں معاہدہ کیا پوری دنیا کے ساتھ، تو معاہدہ تو اس پہ عمل کرنا شرعاً واجب اور فرض ہوتا ہے۔ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے 250 معاہدے کیے ہیں کل، ان میں سے کسی ایک معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کی، اور پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر جو اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ آپس میں اختلاف ہوگا اور مخالفت ہوگی، اللہ دشمنوں کو باہر سے مسلط کر دیں گے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آخرت میں اس کی سزا ہے، دنیا میں سزا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سمجھ دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو وہاں وہ لوگ، افغانستان میں سارے طالبان نہیں، افغانستان کی حکومت میں وہ لوگ جو پاکستان میں جنگ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا فیصلہ تو ہوا تھا، اور ایک ہفتے کی مسلسل کتابیں دیکھنے کے بعد، اور اس پہ سب کے سائن ہوئے تھے، اور اس کے اور بہت سارے گواہ مل جائیں گے، تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور جیسے اس معاہدے کی خلاف ورزی پر افغانستان برباد ہوا، تباہ ہوا، اور 20 سالوں میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور اس کی وجہ سے عراق بھی گیا، شام بھی گیا، لیبیا بھی گیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے دوبارہ پھر اسی کو دہرا رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، افغانستان کو بھی نقصان ہوگا، امارت اسلامیہ کو بھی نقصان ہوگا، شریعت کو بھی نقصان ہوگا، اور افغانوں کو اور افغان مہاجرین کو اور ان کے مستقبل کے انتہائی نقصان ہوگا۔